اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنا. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا؟ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بار جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہے، کوئی جذباتی ہے. ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا حضور کی شخصیت کو بست کرو؟ اس کا ایک بہت بڑا مقابلہ یورپ کے کتنے اخبارات نے اٹھایا کر دیا اور کسی طرح سے کوئی بات نہ کی. اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کرو. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا. اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت. ارب ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی دیکھ کر. یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کرتے ہیں. یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، نوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ جب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے، اس کا آپ اندازہ کیجیے. اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی. یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا.